شہر کے معزز اور فکر مند علماء اکرام کے ساتھ حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ یکساں سول کوڈ مختصر سے لفظ میں مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لا کمیشن اس معاملے میں 1 ماہ کا ٹائم دیے ہیں، اور 1 ماہ کے اندر اندر مسلمانوں کی جانب سے اس کی مذمت اور یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اصل میں یہ اس ملک سے مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ یکساں سول کوڈ اگر نافذ ہوگا اس ملک کے اندر، ایک مسلمان نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو آج علماء اکرام کے ساتھ بیٹھ کر اس کے تعلق سے فکر کی گئی، تو یہ محسوس کیا گیا ہماری ملت میں اس کا شعور نہیں ہے، اور نہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو سمجھتے ہیں، نہ یکساں سول کوڈ کے معلومات ان کو حاصل ہے۔ اس لیے سب علماء کرام کی، حاضرین کی اتفاقی رائے یہ ہے کہ پوری مساجد میں جمعہ کے خطبے کے دوران اس بات کو خطبہ اور علماء اکرام 2-3 جمعہ کے لیے اس عنوان پر امت کے اندر شعور لانے کی کوشش کریں، اور اس کی مذمت کی جائے، اور تحریراً یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لا کمشنر کو ہماری آواز وہاں تک پہنچے کہ ہم یکساں سول کوڈ کو کنڈم کرتے ہیں، اور یکساں سول کوڈ کے معاملے میں بہتر ہے لا کمیشن کے ذمہ دار احباب جو اس وقت ملک میں ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بالخصوص علماء اکرام، عمائے دین اور جتنے بھی ملت کے خدمت گزار ہیں، ان تمام حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آج کی جو آل انڈیا ملی کونسل کی میٹنگ تھی، ہنگامی طور پر وقت کم ہونے کی وجہ سے جتنے حضرات مل سکتے تھے بلا کر یہ میٹنگ ہوئی اور اس کے تعلق سے فکر ہوئی۔ انشاءاللہ کل جمعہ کے بعد ایک مستقل اس بارے میں مشورہ بھی لیا جائے گا، اور اس سے کیسے عوام کے سامنے اسے وضاحت کی جائے اور پھر اس کی مذمت کس طریقے سے کی جائے، یہ ساری تفصیلات آئیں گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد ایک سارے تمام تنظیموں کے اور عمائے دین کے ان ساروں کو مدعو کر کے ایک مستقل میٹنگ کر کے مشورہ کر کے اس کے بعد اس کا ایک مستقل لاہ عمل تیار کیا جائے گا، پھر اس پر کام ہوگا۔ اب فی الوقت جو ہے تمام خطبہ سے ادباً گزارش ہے کہ کل جمعہ کے موقع پر اس عنوان کی وضاحت فرمائیں 10 منٹ،
اور پھر اس کے بعد اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے ای میل آئی ڈی جو دی گئی ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے، اس ای میل آئی ڈی پر جائیں اور اپنی مذمت کو وہاں کلک کر کے درج فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عمائدین اسلام، آپ سب کے علم میں ہے کہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد سے ہی اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلامی قوانین کو باقی رکھنے کے لیے ملت کے درد مند اکابر علماء کرام نے مل کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نام سے بورڈ بنایا ہے۔ یہ بورڈ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ملک کے اندر مسلمانوں کے انفرادی آئلی قوانین کے خلاف اسلام کے ختم کرنے والی سازشیں جو آواز اٹھاتی ہیں، ان کا علمی اور قانونی جواب دیا جا سکے۔ پرسنل لاء بورڈ تمام امت مسلمہ کی الحمدللہ نمائندگی کرتا ہے، اور آج ابھی اس ہفتے ہم سب کے علم میں ہے، پرسنل لاء بورڈ کے صدر صاحب کی طرف سے، سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ مسلمان اس وقت لا کمیشن کی طرف سے یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں جو رائے طلب کی گئی ہے، اس سلسلے میں اپنے احتجاج کو درج کروائیں، کیونکہ کل جمعہ ہے۔ وہ احتجاج کا درج کروانے کے لیے عوام تک بات کا پہنچانا ضروری ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ اس وقت یہ یکساں سول کوڈ کے نام سے در حقیقت یکساں سول کوڈ نہیں لایا جا رہا ہے، سب کے لیے یکساں قانون کا نام دیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ اسلام کے مسلمانوں کو پریشان کرنے اور مسلمانوں کے قوانین کو نہ سمجھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جس نے اسلام کے قوانین کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہے، وہ کبھی بھی اسلامی قوانین کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتا، لیکن جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے اور انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسلام کے قانون کو نہیں سمجھیں گے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے یہ آواز بلند کی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمارے اسلام پر باقی رہنے کی نیت کریں، عزم کریں، حوصلہ کریں، اعلان کریں، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اس کے لیے کریں۔ کل کا جمعہ اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ ہمارے بڑے آپ کے سامنے اعلان کیے ہیں، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خصوصیت کے ساتھ ائمہ اور خطبہ حضرات، آج بروز جمعرات بعد نماز مغرب آل انڈیا ملی کونسل کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی، جس میں شہر کے مختلف علماء اکرام اور ذمہ داروں کو دعوت دی گئی تھی۔ اصل مسئلہ، جیسا کہ علماء اور خطبہ حضرات جانتے ہیں، یہ کئی دنوں سے یکساں سول کوڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ایک سازش ہے مستقل۔ ایک مسئلہ نمٹتا ہے، پھر دوسرا مسئلہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں، گویا کہ مسلمان آپس میں جو ہے ہمیشہ بے قرار اور پریشان رہنا، ان کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے۔ تو یہ یکساں سول کوڈ کا مسئلہ کوئی آج اٹھایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عرصے دراز سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ باقاعدہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے تعلق سے فکر مند ہے، اور اس کی برابر مذمت کرتے ہوئے اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آیا ہے۔ اب تک جو ہے وہ یکساں سول کوڈ، یعنی گویا کہ تمام لوگوں کے لیے یکساں قانون، وہ ابھی تک جو ہے الحمدللہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اب اس مرتبہ بھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اصل یکساں سول کوڈ کیا ہے کہ گویا کہ ہمارے جو شریعت کے جو قوانین ہیں، جیسے نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق اور خلا کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے حضانت کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے مسائل کو ختم کر کے
سب کے لیے ایک قانون لاگو کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے۔ یہ گویا کہ یکساں سول کوڈ کا قیام براہ راست شریعت میں مداخلت ہے، براہ راست شرعی قوانین کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، شریعت میں مداخلت کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اپنی جان دے کر شریعت کی حفاظت کرنے کو مسلمان اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ علماء کرام اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن عوام اسے ناواقف ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کیا ہے، یکساں سول کوڈ کیا ہے، معلوم نہیں ہے۔ عوام الناس میں اس کی بیداری لانا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ابھی کل جمعہ ہے، جمعہ کے موقع پر بھی پرسنل لا کے تعلق سے اور اسی طریقے سے یکساں سول کوڈ کیا ہے اس کے تعلق سے باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو ہدایات آ رہی ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں ہیں، اور اسی کی روشنی میں کل جمعہ کے موقع پر لوگوں کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے یہ ناپاک کوششیں جو ہو رہی ہیں اسلام دشمنوں کی جانب سے، اس کا نقصان کیا ہوگا۔